اس روزے کی کیا فضیلت ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی یوم عاشورہ کا روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، صغیرہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو اس دن کے اندر یعنی یوم عاشورہ کے اندر ایک تو یہ عمل ثابت ہے، اس کے علاوہ ایک دوسرا عمل ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں پر خرچ زیادہ کیا جائے، اچھا کھانا کھلایا جائے یا اچھے کپڑے پہنائے جائیں۔ تو یہ صرف 2 عمل اس دن کے لیے ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی محرم میں ہوتا ہے یا 10ویں تاریخ میں ہوتا ہے وہ سب خرافات ہے، بدعات اور رسومات کے قبیل سے ہے، اس لیے ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ خاص طور پر جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم مناتے ہیں وہ شریعت میں اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو صرف 3 دن تک سوگ ہے، اور اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے وہ تو اس کے لیے 4 مہینے اور 10 دن کا سوگ منانے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کے اندر ماتم کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ماتم کی اجازت ہوتی تو آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہے، فجر کی نماز کے لیے جمعے کے دن نکلے، ان کو شہید کر دیا گیا، ان کا سوگ اور ماتم منایا جاتا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی، ان کو 40 دن تک گھر میں قید کر کے رکھا گیا، دشمنوں نے محاصرہ کیا اور دیوار کو فلانگ کر ان کو شہید کر دیا۔ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور خون کی چھینٹیں قرآن کریم پر گری، حالانکہ اگر ماتم جائز ہوتا تو ان کا ماتم منایا جاتا۔ اسی طرح خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ جس راستے سے گزر جاتے 40 دن تک شیطان اس راستے کو نہ آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نماز کے اندر وہ امامت فرما رہے تھے اور امامت کے دوران ہی ان کو کسی نے خنجر مارا، جس کی بنا پر ان کی وفات ہوئی۔ اور آج کی جو تاریخ ہے 1 محرم کو ان کا وصال ہوا۔ تو اگر ماتم کی اجازت ہوتی تو ان کا ماتم منایا جاتا۔ اور ہم سب کے آقا جن کی وفات پر امت کو سب سے بڑا دکھ اور غم لاحق ہوا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اگر ماتم کسی کا منانا جائز ہوتا تو ان کا منایا جاتا۔ اور ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ شہادت یہ خوشی کا مقام ہے، سعادت کا مقام ہے، غم کا مقام نہیں ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے میں جہاد کروں، شہید ہو جاؤں، پھر اللہ مجھے زندہ کرے، جہاد کروں، شہید ہو جاؤں۔ اسی طرح فرماتے رہے ثم احیا ثم اقتل ثم اقتل ثم احیا، کہ میں شہید ہو جاؤں اور پھر اللہ زندہ کرے اور پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ حضرت عمر برابر شہادت کی تمنا کرتے تھے، حضرت خالد بن ولید برابر شہادت کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ تو شہادت حضرت حسین کو نصیب ہوئی ہے، یہ ماتم کا مقام نہیں ہے، یہ سعادت کا مقام ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بدعات و رسومات اور خرافات اس مہینے کی ہوتی ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سب سے بچائے۔